پاکستان کو دہشت گردی کے خلاف تعاون کا کیا کہا جا رہا ہے، ایک طرح سے پریشر ماؤنٹ کیا جا رہا ہے، کیا کہیں گے سر اس پر آپ؟ دیکھیں یہ جو بیان ہے نا، امریکہ اس وقت کھیل رہا ہے، گیم کھیل رہا ہے دونوں کے لیے. جو سب سے اہم بیان ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کا ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بیان ہے جو واضح ہے کہ یہ 1500 1600 1000 سال سے لڑے جا رہے ہیں، جس کا ان کے ذہن میں کشمیر اور ہندو مسلم کہیں اکٹھا ہو گیا ہے. حالانکہ میرے حساب سے جب مسلمانوں کی حکومت تھی ہندوؤں پہ اپریشن نہیں تھا، نہیں تو سارا ہندوستان جو ہے مسلمان ہو گیا ہوتا. آج بھی اکثریت ہندوستان میں اور بر صغیر میں ہندوؤں کی ہے. لیکن جو دوسری چیز انہوں نے اہم کہی تھی کہ میں دونوں کو جانتا ہوں، انڈیا اور پاکستان کے حکمرانوں کو، اور ان کو چاہیے آپس میں حل کریں. اور جو موسٹ امپورٹنٹ بیان ہے وہ آیا تھا جب سیکرٹری آف اسٹیٹ نے ایک بات کی تھی. سیکرٹری آف اسٹیٹ ریپرزینٹ کرتے ہیں اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کو. جو پریزیڈنٹ کا بیان بڑا امپورٹنٹ ہے، ان کا بیان بڑا امپورٹنٹ ہے. یس ہی از وائس پریزیڈنٹ، لیکن یہ جو ان کا بیان ہے اس کو انڈیا یہ سمجھ سکتا ہے کہ انہوں نے کہا کوآپریٹ کریں. انہوں نے بھی یہ نہیں کہا کہ جناب ہم کنڈیم کر رہے ہیں پاکستان کو اور ہندوستان جو چاہے یعنی کہ وہ جسٹس لینے کے لیے کر دوڑے. ہندوستان یہ ٹوٹل یونیلیٹرل سپورٹ مانگ رہا تھا، انکنڈیشنل، کہ پاکستان پہ حملہ کرے، امریکہ ان کو سپورٹ کرے، امریکہ ان کو انٹیلیجنس بھی پہنچائے کہ اگر جنگوں کی جو ٹروپس کی موومنٹ ہے وہ کوئی نہیں آئی. ہاں یہ جو بیان ہے یہ کیونکہ ایک بیلنسنگ کی گیم کھیلی جا رہی ہے. امریکہ اس سے جو کھیل رہا ہے، کبھی ٹرمپ صاحب کچھ دے رہے ہیں، سیکرٹری آف اسٹیٹ کا ایک اور آ گیا ہے، ان کا ایک اور آ گیا ہے. تو اس لیے میرا جب تک خیال ہے کہ انہوں نے پروٹیسٹ کیا ہوگا. میں اپنا اندازہ دے رہا ہوں کہ جی ہم تو آپ پہ بڑا تکیہ لگائے بیٹھے تھے کہ آپ کو ہم نے کہا ہم چین کے خلاف آپ کے ساتھ اکٹھے ہیں، ہم کوارڈ کے ممبر ہیں، ہم فلانے کے ممبر ہیں، ہم چین کے مخالف سب سے بڑے آپ کے ساتھ تعاون کر سکتے ہیں، یا کیسے آپ بیان دے رہے ہیں. تو ان کی ہو سکتا ہے ان کی اشوئی کے لیے کر دیا ہو. پاکستان نے تو پہلے ہی کہا ہے کہ انٹرنیشنل ہونی چاہیے اس کے اندر انویسٹیگیشن، اور چائنا نے پاکستان کے کیس کو سپورٹ کیا ہے. اور جو سیکورٹی کاؤنسل بولی ہے اس نے بالکل واضح جو بیان کیا ہے، انڈیا کو نہیں دہرایا. کیا امریکہ اس کا ممبر نہیں ہے؟ امریکہ سیکورٹی کاؤنسل کا بھی ممبر ہے. تو اگر وہاں اس نے سپورٹ کیا ہے تو یہ مانا جائے گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی آواز، سیکرٹری آف اسٹیٹ کی آواز، سیکورٹی کاؤنسل میں جو امریکہ کی آواز ہے وہ اس آواز سے بھاری ہے. ٹھیک ہے. اچھا محمد علی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے سر، کیا امریکی پریشر بڑھے گا پاکستان پہ؟ کیا یہ صرف اور صرف جی ڈی وینس نے اپنے دورہ بھارت کو جسٹیفائی کیا ہے، یا پاکستان پہ امریکہ کی طرف سے مزید پریشر بھی آ سکتا ہے؟ اہم سوال کیا آپ نے. دیکھیں میں وسیم صاحب کی بات کو آگے بڑھاتا ہوں. جی 1987 سے لے کے آج تک 38 سال کے دوران یہ 8واں ایسا کرائسس ہے جو کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان بھارت کی اگریسو پوسچرنگ اور چیسٹ تھمپنگ کی وجہ سے پیدا ہوا ہے. پہلی بات تو یہ ہے. اور الحمدللہ پچھلے 38 سال میں براس ٹیکس 1986-87، کشمیر کرائسس 90، کارگل 99، نیوکلیئر ٹیسٹ 98، اسٹینڈ آف 2001-2، اور پھر ممبئی اور پھر پلوامہ کو اگر آپ دیکھیں تو الحمدللہ ہمارے لیے اس طرح کے کرائسس پہلی بات ہے کوئی نئی بات نہیں ہے. تو 8واں یہ کرائسس ہے جس میں ان 8 کے 8 کرائسس کا آغاز بھارت کی اگریسو اور انتہا پسندانہ سوچ اور پوسچرنگ کی وجہ سے ہوا ہے. نمبر 1. نمبر 2 چیز جو ہے وہ یہ کہ ان تمام کرائسس میں امریکہ نے کرائسس مینجمنٹ میں ایک اہم رول ادا کیا ہے، اس کو مینج کرنے میں اور ڈیفیوز کرنے میں. لیکن اس دفعہ جو منفرد اور نئی بات ہے، جس طرح قصوری صاحب نے بھی کہا کہ اگرچہ آج بھارت امریکہ کے جتنا قریب ہے اتنا کبھی نہیں تھا، وہ اس کا آپ یوں سمجھے کہ سینٹر آف گریوٹی ہے اس کی ایشیا پیسفک کی انڈو پیسفک اسٹریٹجی کا. لیکن اس کے باوجود یوں لگتا ہے کہ بھارت کو ڈس اپوائنٹمنٹ ہوئی ہے کہ امریکہ نے اتنا کھل کے ان کے موقف کی تائید نہیں کی. حالانکہ میں کھل کے کہتا ہوں
کہ امریکی نائب صدر تو بھارت تو اس کو اپنا داماد سمجھتا ہے، اس کے باوجود اور انڈو پیسفک اسٹریٹجی میں اہم ترین حلیف گردانے جانے کے باوجود ٹرمپ ایڈمنسٹریشن نے اتنی کھل کے یک طرفہ طور پہ بھارت کی حمایت نہیں کی یا پاکستان پہ دباؤ بالکل نہیں ڈالا. صحیح. تو یہ میں سمجھتا ہوں بھارت کے لیے ایک ڈپلومیٹک فیلئر بھی ہے، ایک ڈس اپوائنٹمنٹ اور شوق بھی ہے، اور اس سے اب لیکن یہاں پہ محمد علی صاحب ایک سوال اور ہے جو کہ ایز اے پاکستانی ہم شور آپ کے ذہن میں بھی آتا ہوگا، اور میں قصوری صاحب اس سوال کا جواب آپ سے چاہوں گا، پھر یہی سوال جو ہے میں محمد علی صاحب کے پاس بھی لے کے جاؤں گا کہ سر ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ پاکستان نے انڈین اگریشن کے ثبوت بارہا انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے رکھے ہیں، ہم نے ڈوزیز بھی دیے، ہم نے ویڈیوز چلا دی، آڈیوز چلا دی، ٹیکسٹ میسیجز دکھا دیے، کیا کچھ نہیں دے دیا، ان کا ایک یوں کہہ لیں کہ ایک انسرجنٹ، ایک سپائی وہ ہمارے پاس موجود ہے کلبھوشن یادو کی صورت میں، اس سے بڑا ثبوت اور کیا ہو سکتا ہے؟ دنیا ہمارے موقف کی تائید کیوں نہیں کرتی ہے سر، جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بھارت وہ کہتے ہیں نا کہ وہ ہلکی سی بات کرتا ہے، وہ چیخ بھی مارتا ہے تو اس کی بات پہ یقین کر لیا جاتا ہے. سوال یہ نہیں ہے، سوال تو آج یہ ہونا چاہیے کہ انڈیا کیوں فیل کر گیا ڈپلومیٹکلی. نہ یورپین یونین نے اس کا موقف سپورٹ کیا، نہ سیکورٹی کاؤنسل نے کیا، چین نے تو رد کر دیا، ترکی تو خیر ہمارا دوست ہے، نہ گلف کے ملکوں نے سپورٹ کیا انڈیا کو، حالانکہ ان کی اربوں خربوں ڈالر کی ان کے ساتھ ٹریڈ ہو رہی ہے، سعودی عرب کے ساتھ، ان کے ساتھ یو اے ای کے ساتھ، کسی نے نہیں ان کو وہ سپورٹ کی تھی جس کی ان کو توقع تھی. تو آپ نے ایک وانس کا بیان لے کے آپ یہ سمجھ رہے ہیں، میرا کہنا یہ ہے جب دو نیوکلیئر پاورز آمنے سامنے ہوں تو ان کو یہی ایڈوائز دی جاتی ہے کہ بھئی آپ ملیں، حل کریں اور آپس میں تعاون کریں، جنگ کی طرف نہ جائیں. چاہے ایڈوانس کا بیان ہو، چاہے ٹرمپ صاحب کا بیان ہو، چاہے سیکرٹری اسٹیٹ روبیو کا بیان ہو، جو بھی بیان آپ امریکہ کر رہے ہیں، باقی جتنے بھی بیانات ہیں کسی نے یہ انڈیا کو انکریج نہیں کیا. اچھا ایک اور بات بتا دوں کہ وہ کیوں نہیں انکریج کر رہے. کئی ہندوستان کے سپورٹرز اس لیے نہیں انکریج کر رہے کہ ان کو اندازہ ہے کہ جو آج کی پوزیشن ہے پاکستان کا ہاتھ بھاری ہے، پاکستان کی فوجیں دونوں جگہ پہنچی ہیں، لائن آف کنٹرول پہ اور وہ انڈیا پاکستان بارڈر پہ بھی. میں تو شروع سے اس بات کا حامی ہوں کہ ان دونوں ملکوں کو امن کر کے غربت کو ہٹانا چاہیے. تو اچھا سید محمد علی صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں سر، جو بات قصوری صاحب نے کی ہے، کیا واقعی انڈیا کو وہ سپورٹ نہیں ملی ہے جس کی وہ توقع کر رہا تھا؟ عالمی سطح پہ انڈیا کا موقف رد ہوا ہے سوائے چند ایک ممالک یا پھر جے ڈی وینس کے بیان کے علاوہ. بالکل، دیکھیے میں نے جس طرح پہلی انٹرونشن میں بھی کہا کہ یہ 8واں کرائسس ہے، اور اس دفعہ اپنے بھارت نے یوں لگتا ہے کہ اپنے انفلوئنس کو اور اپنے ڈپلومیٹک کیپٹل کو اور اپنی ہارڈ پاور کو اوور ایسٹیمیٹ کیا ہے.